بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس ہے۔ آج ہمارا پاک اسٹڈی کا لیسن ہے۔ کل ہم نے نظریہ پاکستانہ اور علامہ اقبال پڑھا تھا۔ آج ہمارا لانگ کوشچن ہے نظریہ پاکستانہ اور قائد اعظم۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ تاریخ کا بیٹا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر تاریخ میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد نظر آئے گا جس نے اپنی اقوام کو، اپنی قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ ان میں سے ایک قائد اعظم بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ مسلمان جو سمجھتے تھے کہ اب وہ کبھی بھی انگریزوں یا ہندوؤں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، ان کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی ہے، وہ اب ہمیشہ ان کے محکوم رہیں گے، کبھی بھی حاکم نہیں بن سکیں گے۔ لیکن قائد اعظم اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے مسلمانوں کو وہ شخصیت عطا کی کہ جنہوں نے تگ و دے سے، اپنی پوری محنت سے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ جو سمجھتے تھے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے انگریزوں یا ہندوؤں کے محکوم اور غلام رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ انہوں نے اس قوم کو حاکم بنا دیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ جہاں بیٹا ہمارے بے شمار اکابرین تھے جو مسلمانوں کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ان میں سے قائد اعظم بھی جو دن رات شبانہ روز محنت کر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن وہ اس کے مطالبہ کر رہے تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے، اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں، کہ کسی قوم کو کسی بھی اینگل سے اس کی تعریف کریں کہ اسے قوم کہتے ہیں، یہ اور اس کے اندر یہ عادات خصلتیں ہوں تو وہ یہ قوم کہتے ہیں۔ تو علامہ قائد اعظم نے کہا کہ جس اینگل سے بھی دیکھیں، جو بھی آپ تعریف کریں کسی قوم کی، تو جو مسلمان ہیں وہ ایک الگ قوم ہے ہر لحاظ سے، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ بیٹا ہمارا شارٹ کوشچن ہے کہ قائد اعظم نے قومیت کی کیا تعریف بیان کی ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ قائد اعظم نے قومیت کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ سوال، قائد اعظم نے قومیت کی کیا تعریف بیان کی ہے، یا قائد اعظم کے نزدیک قومیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے الگ مملکت قائم کریں۔ یہاں تک اس کا جواب تھا۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں، اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ یہ بھی بیٹا ہمارا شارٹ کوشچن ہے۔ قرارداد لاہور کب پیش ہوئی؟ تو قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ دوسرا ہمارا یہ سوال ہے کہ
قرارداد لاہور میں خطبہ صدارت کس نے دیا یا اس کی صدارت کون کر رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو اس کی خطبہ صدارت دیتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں۔ دیکھیے بیٹا، ہمارا عقیدہ مختلف، ہندوؤں کا عقیدہ مختلف، ہمارا مذہب یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور انسان ایک ہی دفعہ دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد اس کی موت ہے، موت کے بعد ہم نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے اپنے اعمال کا، پھر جنت ہے، جہنم ہے۔ لیکن ہندوؤں کا یہ کوئی عقیدہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ جو جلا دیتے ہیں اس کی راکھ آگ پانی میں پھینک دیتے ہیں، ان کا یہ مذہب ہے، عقیدہ ہے ان کا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ تو یہ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، وہ جس کو مرضی پکڑ کے خدا بنا لیتے ہیں، اور بے شمار ہمارے عقائد ان سے مختلف ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں، ان کے صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے۔ تو جب دونوں کے مقاصد ہی علیحدہ ہیں، دونوں کے مذاہب ہی علیحدہ ہیں، دونوں کے عقائد ہی علیحدہ ہیں، دونوں کے سوچنے کی نظریہ جو ہے وہ بھی علیحدہ ہے، زاویے ہی علیحدہ ہے، تو پھر یہ دونوں قوموں کو کبھی بھی ایک لڑی میں پرونا یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، یہ غلط فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ یعنی کہ برطانوی حکومت یہ اس چیز کو مد نظر رکھے، جو فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں یہاں پہ موجود ہیں، دونوں قوموں کے جو دونوں قوموں کو مد نظر رکھ کر جو بھی کرنا ہے فیصلہ ان کو سامنے رکھ کر کیا جائے، تاکہ دونوں کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچے، دونوں کے مفادات وہ مد نظر رکھے۔ تو بیٹا یہ ہمارا شارٹ کوشچن ہے کہ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو خطبہ صدارت دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ جو ہم نے پیرا پڑھا یہ اس کا جواب ہے۔ قائد اعظم نے قرارداد لاہور میں قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ قرارداد لاہور میں قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سوال تھا، یہ جو پیرا ہم نے پڑھا یہ اس کا جواب ہے۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ بھئی ایسا وطن ان مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق، وہ اپنے اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزار سکیں، اپنی عبادات آزادانہ طور پر کر سکیں۔ تو ایسا ایک وطن، ایسی ایک سلطنت، ایسے ایک زمین کا ٹکڑا، ایسا ایک ملک ہونا چاہیے جہاں پر مسلمان آزادانہ طور پر اپنے عقائد کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور جہاں پہ انہیں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ جس طرح آج کل انڈیا میں ہوتا ہے، مسلمان وہ گائے ذبح کرتے ہیں، وہ اسے اپنا خدا سمجھتے ہیں، تو اس پہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان پہ اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو یہ تنگ نظری تھی ان کے اندر، جس کی بنا پر قائد اعظم اور ہمارے دوسرے اکابرین نے محنت کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ ایٹھ کلاس بیٹا آج ہم یہ لیسن اتنا ہی پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل۔ تو یہ اس میں آج میں نے جو 3 شارٹ کویشچنز آپ کو انڈر لائن کروائے ہیں، یہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے، اور جو ہے یہ ویسے لانگ کویشچن میں بھی یاد کرنا ہے اور شارٹ کویشچن میں بھی ہوم ورک بھی کرنا ہے، اور آپ نے یہ اچھی طرح یاد
کرنا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔